کو یہ بتا دوں کہ وسیم اعظمی ایک پاگل کتا ہے جس کی نسل ہی خراب ہے پوری۔ لعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، کل رات سے ایک شخص کا ویڈیو وائرل ہوا ہے جس کی بنا پر ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ شخص کوئی اور نہیں ہے بلکہ وسیم رضوی ہے، جنہوں نے سپریم کورٹ میں نعوذ باللہ قرآن مجید کی 26 جو آیتیں ہیں ان کو قرآن میں داخل کیا گیا ہے، جس کو ہٹانا چاہیے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ شخص، اس کی ذہنیت، اس کی فکر، یہ شیعہ ہے ہی نہیں، نہ یہ مسلمان ہے۔ آپ دیکھیں 1400 برس گزر گئے جب سے اللہ نازل کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک ایک لفظ کی تحریف نہیں ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ ہی نے نازل فرمایا ہے اور اللہ ہی قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ جس کسی کا یہ عقیدہ ہے، یہ فکر ہے کہ نعوذ باللہ قرآن میں تحریف کی گئی، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور یہ وسیم رضوی، اس کا نام شیعت سے جوڑا جا رہا ہے، قطعاً غلط ہے، اس کا کوئی تعلق شیعت سے نہیں ہے۔ فتاوے دیے گئے ہیں اور اس شخص کو دین سے خارج کر دیا گیا ہے، اور آج اس نے حد کر دی ہے کہ جب یہ کہا کہ نعوذ باللہ 26 جو آیتیں ہیں اس کو قرآن مجید سے ہٹایا جائے۔ اس نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی منزل پر، اور شہزادی کو تکلیف پہنچائی ہے، ولی عصر کو تکلیف پہنچائی ہے، اور یہ کارنامہ اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شیعہ نہیں ہے، اور ہم بہت ہی شدت بھرے الفاظ میں کل ہند مجلس شیعہ علماء ذاکرین اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور یہ شخص کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے، اور اس نے جو اقدام کیا ہے وہ بہت ہی غلط اقدام ہے۔ اور آپ دیکھیں، وہ اس نے یہ 26 آیتیں پڑھی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیتوں کا انتخاب اس نے کیا ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی طاقتیں ہیں جو کام کر رہی ہے، اعلی کار ہے جو کام کر رہے ہیں۔ صرف یہی مقصد ہے کہ شیعہ اور سنی میں تفرقہ پیدا کیا جائے، سب کو لڑایا جائے، فتنہ برپا کیا جائے۔ یہ وہ شخص ہے جس پہ CBI کی انکوائریز چل رہی ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے 10 سال میں ایسے بیانات جاری کیے ہیں جو سب جانتے ہیں، سارا ہندوستان شخص فتنہ باز ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، اور ایسا جھوٹا ہے، اتنی بڑی جھوٹ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر کہ جو آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن کی 26 آیتوں کو ہٹا دیا جائے۔ تو ہم شدت سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ بکا ہوا ہے، اس کا ایمان بکا ہوا ہے، اس کا ضمیر بکا ہوا ہے۔ یہ ضمیر فروش انسان ہے، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق شیعت سے نہیں ہے۔ چاہتے ہیں کہ اس کا نہ جوڑا جائے شیعہ سے، اس کے نام کے ساتھ جو شیعہ کے لفظ کو لگایا جا رہا ہے، ہرگز کو ہٹا دیا جائے۔ ہماری نگاہ میں یہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر ایران ہوتا یا اسلامی ممالک میں ایسی حرکت کی ہوتی، خصوصاً اگر ایران میں یہ کیا ہوتا تو اس کا حشر کیا ہوتا؟ وہی جو سلمان رشدی کا کیا گیا تھا، جو آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ اس نے آ کر شان رسالت میں گستاخی کی تھی، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو آپ گستاخی کر رہا ہے کس میں؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ساری دنیا جو ہے، ساری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ سب مانتے ہیں ہمارا اللہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا جو شریعت ہے اس میں لفظ ایک لفظ نہیں ہٹا، تحریف بالکل نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ آ کے کہہ رہا ہے اس طرح سے، تو اس کی ہم شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں،
اور ہم یہ سارے دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں ان کہ وہ صبر سے کام لیں، اور ایسے ملائین اور ایسے لوگ جو آ کر فتنہ باز ہے، جو چاہتے ہیں کہ آپس میں تفرقہ ہو جائے، جو چاہتے آپس میں لڑائی ہو جائے، وہ سمجھے اور اپنے آپ کو صبر اور تحمل کے ساتھ رہیں۔ ایک ایسا شخص ہے جس کا کوئی شریعت سے، اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شیعت سے تعلق ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ وسیم رضوی ایک پاگل کتا ہے جس کی نسل ہی خراب ہے پوری۔ اس سے پہلے بھی وہ بی جے پی اور سنگھ پریوار کو خوش کرنے کے لیے الٹے سیدھے اسٹیٹمنٹ دیتا رہا ہے ہمیشہ، اور اب تو اس نے حد کر دی ہے کہ قرآن شریف کے تعلق سے اس نے جو ریٹ داخل کی ہے وہ انتہائی افسوسناک کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا میں یہ پہلا مسلمان ہوگا، مجھے تو نہیں لگتا یہ مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان کی نسل اس طرح کی نہیں ہوتی، اس کا باپ کوئی اور دوسرا ہو سکتا ہے۔ دراصل قرآن شریف یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کروڑوں دلوں میں اور جسم میں قرآن حفظ ہو چکا ہے، ہمارے پاس ہزاروں لاکھوں حافظ موجود ہے قرآن شریف کے، اس کا ایک لفظ بھی قرآن شریف کا کوئی چینج نہیں کر سکتا تا قیامت تک۔ رہی بات وسیم رضوی کی ایسے لوگوں کی، تو ایک پاگل کتے کی طرح ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کتا پاگل ہو جاتا ہے تو اسے یا تو محلے کے لوگ ہیں تو کارپوریشن کے حوالے کرتے ہیں، یا اس پر پتھراؤ مار کر اسے ختم کر دیتے ہیں۔ شاید وسیم رضوی کا حال بھی وہی ہونے والا ہے، کیونکہ یہ نسل بد کی اولاد ہے۔ مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ یہ ایک والد کی اولاد نہیں ہے، ایک باپ کی اولاد نہیں ہے، اس کے مختلف باپ ہو گئے، اور یہ مسلمان کی نسل والا نہیں ہے، یہ ان کافروں جیسا کمینہ، کتا، ذلیل، حرامی، ناپیکار اولاد ہے وسیم رضوی۔ اور مجھے انتہائی افسوس ہے وسیم رضوی پر کہ ایسے لوگ بھی اس دور میں پیدا ہوتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا میں۔